اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حرام کردہ چیزوں کے نام گنائے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اے ایمان والوں، اب کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، انہیں امید نہیں رہی کہ وہ تمہارے دین کو نقصان پہنچا سکیں گے، لہذا ان سے نہ ڈرو، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین کے لحاظ سے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب جو دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، بے شک دین حق تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاسی ہو اور اس پر کاربند ہو تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اس کے سارے عمل بیکار کر دیے جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ بڑی اہم آیت ہے۔ یہ آیت عرفہ کے دن پر ورجمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے جس دن اور جس جگہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ عرفات میں اپنی سواری پر تھے اور جمعہ کا دن تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ عرفہ کا دن تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینہ میں رہے لیکن حج نہیں کیا۔ پھر 10ویں سال لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر مدینہ میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے تاکہ آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوں۔ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ یہ آیت 10 کو بتاریخ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ بمقام عرفات نازل ہوئی۔ تمام نعمت اور دین کی تکمیل کی خوشیاں پہلے سے دی جا رہی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں چلے جا رہے ہوں، اور اے ایمان والوں، تم کہیں بھی ہو، نماز کی حالت میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تحویل قبلہ کی نشانی پوری نہیں ہوئی لہذا تم حق پر نہیں ہو۔ تحویل قبلہ کے بعد اب وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم ہیں، وہی لایعنی اعتراض کریں گے تو تم ان لوگوں سے نہ ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا، اور تحویل قبلہ کا یہ بھی مقصد ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور یہ کہ تم ہدایت پر چلتے رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا
کی تحویل قبلہ تمام نعمت کی ایک کڑی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسی طرح بتدریج اس تمام نعمت ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوا کرو تو پہلے اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لیا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نماز سے پہلے نہا لیا کرو، اور اگر تم بیمار ہو تو تیمم کر لیا کرو، اور اگر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو تو پھر تمہیں نہانے یا وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کسی قسم کی سختی کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس نعمت اور نرمی کا شکر ادا کر سکو۔ اس آیت میں بھی اتمام نعمت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وضو، غسل اور تیمم کے احکام اسی اتمام نعمت کی کڑیاں ہیں۔ جس اتمام نعمت کی خوشخبریاں پہلے دی جا رہی تھیں، بالآخر وہ وقت آ گیا کہ اتمام نعمت ہوا اور دین اسلام کی تکمیل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا اور تمہارے لیے بلحاظ دین اسلام کو پسند کر لیا۔ خوشخبری کے علاوہ آیت زیر تفسیر کے مندرجہ ذیل مقاصد بھی ہیں۔ دین کے کامل ہونے کی خبر کا مقصد یہ ہے کہ اب ایمان والوں کے لیے دین کا تمام باتوں کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ دین میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے کہ اس نقص کو پورا کرنے کی ضرورت ہو۔ دین میں اب کوئی اور چیز شامل نہیں کی جا سکتی۔ کسی اور چیز کا اس میں شامل کرنا اس بات کا مقتضی ہے کہ دین کامل نہیں، یہ ناقص ہے، اور یہ عقیدہ اس آیت کی روح سے کفر ہے، کیونکہ یہ آیت کا انکار ہے۔ اتمام نعمت کی خبر کا مقصد یہ ہے کہ اچھی، مفید اور خیر کی تمام باتیں پوری کر دی گئی، دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کا اتمام ہو گیا۔ دین و دنیا کی اب کوئی نعمت ایسی باقی نہیں رہی کہ جس کے بغیر دین و دنیا میں فلاح و بہبود سے کوئی آدمی محروم رہ سکے۔ مندرجہ بالا دونوں باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کسی نیکی کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ نیکی بس وہی نیکی ہے جو دین میں شامل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھ سے پہلے ایسا کوئی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس پر حق تھا کہ اپنی امت کے لوگوں کو خیر کی تمام باتیں بتا دے جو ان کے لیے اس کے علم میں تھی، اور شر کی اس تمام باتوں سے ان کو ڈرا دے جو ان کے لیے وہ جانتا تھا۔ مندرجہ بالا احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو خیر کی تمام باتیں بتا کر جاتا ہے، لہذا نبی کے جانے کے بعد مزید کوئی بات ایسی نہیں رہتی جو خیر ہو اور اس نبی نے نہ بتائی ہو۔ الغرض آیت زیر تفسیر نے اجتہادات، قیاسات،
فیصلوں اور فتووں کو دین میں داخل کرنے کے دروازے بند کر دیے۔ مزید برآں نعمت اور خیر کی تمام باتوں کی تعمیل کے بعد اب محدثات، بدعات اور اجتہادات کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ چھوڑی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اس دین میں کمی بیشی کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لہذا جو شخص بھی اپنے یا کسی دوسرے کے فتوے یا رائے کو دینی قانون کا درجہ دیتا ہے یا کسی نئی نیکی کو ایجاد کر کے اس پر عمل کرتا ہے یا کسی دوسرے کی ایجاد کردہ نیکی پر عمل کرتا ہے، وہ گویا ایک قسم کا شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ بدعت کے متعلق پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ جس دین کو کامل کیا گیا اس دین کا نام اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس اسی دین اسلام سے راضی ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والا ہی نجات پا سکتا ہے۔ فلاح کی اب کوئی اور راہ نہیں سوائے اسلام کے۔ حرام چیزوں کا ذکر چل رہا تھا، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تکمیل اور اتمام نعمت کی خوشخبری سنائی۔ مقصد یہ تھا کہ اب حلال و حرام کے لیے ایمان والوں کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور حلال و حرام کی تمام تفصیلات اسلام میں ہیں، لہذا اسلام پر عمل کرنے ہی سے حلال و حرام کے احکام پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حرام چیزوں کا ذکر فرمایا یہ چیزیں ہر حالت میں حرام نہیں، بلکہ جب کوئی شخص بھوک سے مضطر پریشان ہو اور کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہ ملے تو ایسی حالت میں وہ ان حرام چیزوں میں سے بھی بقصد ضرورت کھا سکتا ہے، بشرطے کہ گناہ کی طرح مائل ہونے کے لیے اس کا طبعی معیار نہ ہو۔ وہ حرام چیزوں کو بادل ناخواستہ مجبوراً کھا رہا ہے، وہ موقع کو غنیمت سمجھ کر دل کی خوشی سے نہ کھا رہا ہو، اس لیے کہ دل کی خوشی سے کھانا اور موقع کو غنیمت سمجھنا گناہ ہے دستور۔ اور جو شخص مجبوراً اور مضر ہو کر بے دلی سے کسی حرام چیز کو کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہی ہے کہ وہ ایسی صورت میں حرام کھانے کو گناہ شمار نہیں کرتا۔ حرام چیز کو کھانے کی جو شرائط ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے حرام کر دیا ہے۔ البتہ جو شخص فاقہ سے مجبور ہو جائے تو اس پر اس چیزوں کے کھا لینے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کر کے۔ ایسی حالت میں حرام چیز کھا لینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الغرض حرام چیز کھانے کے چند شرائط ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا، بھوک سے پریشان ہو اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہ ملے۔ دوسرا، حرام چیز
کے کھانے کی طرف اس کا طبعی میدان نہ ہو بلکہ وہ اسے بے دلی سے کھا رہا ہو۔ تیسرا، بغاوت اور عداوت حکمی کی نیت سے کھائے، اور چوتھا، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ اے ایمان والو، مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی چیز ہرگز نہ کھائیے۔ اے ایمان والو، گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور، چوٹ لگ کر مر جانے والا جانور، بلندی سے گر کر مر جانے والا جانور، سنگ لگ کر مر جانے والا جانور اور درندے کا شکار کیا ہوا جانور جو مر چکا ہو ہرگز نہ کھائیے، البتہ اگر یہ جانور مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر لیے جائیں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، وہ جانور بھی نہ کھائیے جو غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اے ایمان والو، فال نکال کر یہ نہ معلوم کیا کیجیے کہ کوئی کام جس کے کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہو آپ کے لیے مزید ہوگا یا نہیں۔ فال نکال کر آئندہ کی چیزیں معلوم کرنا حرام ہے، اور ایسی چیزیں وہم اور خام خیالیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اے ایمان والو، لوگوں سے نہ ڈریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے۔ اے ایمان والو، آپ کا دین کامل ہے، اس میں اضافہ ناممکن ہے، دین میں اضافہ ہرگز نہ کیجیے۔ اے ایمان والو، آپ پر نعمت پوری ہو چکی ہے، لہذا کسی ایسی نیکی کو جو عہد و رسالت میں نہ پائی جاتی ہو دین میں ہرگز شامل نہ کیجیے۔ اے ایمان والو، صرف دین اسلام پر عمل کیجیے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر فرقہ وارانہ مذاہب کو اختیار نہ کیجیے۔ اے ایمان والو، حرام چیزوں کو ہرگز نہ کھائیے۔ اگر آپ بھوک سے پریشان ہو تو حرام چیزوں کو ان شرائط کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔